بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حدیث نمبر 1056 تک پہنچا تھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے راویہ ہیں، اور جو جس باب کے تحت یہ حدیث آ رہی ہے وہ باب صلاۃ الکسوف فی المسجد، یعنی سورج گہن کی نماز مسجد میں پڑھنے کا باب، اس کے تحت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے تو سورج کو گہن لگ گیا۔ آپ چاشت کے وقت لوٹ کر آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجروں کے درمیان سے آپ گزرے، اور پھر آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے نماز پڑھی، یعنی حجروں سے ہوتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے اور نماز شروع کی، اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پس آپ نے طویل قیام کیا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، پھر آپ نے طویل قیام کیا، اور یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، یہ وہی 2 رکوع کی روایت ہے، پہلے بارہا اس پہ کلام ہو چکا ہے، اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر آپ نے طویل سجدہ کیا، پھر آپ نے قیام کیا، پھر طویل قیام کیا، اور یہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے طویل قیام کیا، اور یہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا، اور یہ پہلے والی رکعت کے سجدے سے کم تھا۔ پھر آپ نمازیوں کی طرف مڑے، پس جو اللہ نے چاہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ نے نمازیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ طلب کریں۔ تو یقیناً یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اس پہ زیادہ کلام کی حاجت نہیں۔ آخری حصے کو دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ طلب کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا تو یقیناً صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا، اور پچھلی حدیث میں یہ خود ثابت ہو چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ طلب فرمائی۔ تو میں اپنے تمام سننے والے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جو معصوم ہیں، کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ آپ سے سرزد نہیں ہوگا، جمہور علماء کے نزدیک یہی ہمارا عقیدہ ہے، وہ عذاب قبر سے پناہ طلب کریں۔ اور جو آپ کی صحبت میں ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، وہ آپ کی تلقین پر عذاب قبر سے پناہ طلب کریں۔ اور ہم جیسے امتی جنہوں نے نہ نبی کو کبھی دیکھا، نہ آپ کی باقاعدہ صحبت اختیار کی، ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا تو ہمیں پتہ چلا ہم مسلمان ہیں، اور پھر ہمارے اعمال انتہائی گندے، انتہائی غلیظ، انتہائی بے پرواہی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوں، اور پھر ہمیں عذاب قبر سے پناہ طلب کرنے کا شعور ہی حاصل نہ ہو، اس طرف ذہن ہی نہ جائے، توجہ ہی نہ جائے، گھنٹے گزر جائیں، ہفتے گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، سال ہا سال گزر جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بہت زیادہ قابل تشویش ہے کہ ہم اپنی آخرت سے اتنے غافل کیوں ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی صحبت کو تھوڑا سا تبدیل کریں، ایسی چیزیں سنیں جس سے آخرت کی طرف قلب مائل ہو۔ یہ بیانات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہمارے پروگرام ہیں، یہ اس میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسا لٹریچر پڑھیں کہ جس سے آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، ایسی صحبت میں رہیں کہ جن لوگوں کو دیکھ کر ہی آخرت یاد آنا شروع ہو جائے اور انسان ان کے ساتھ رہ کر آخرت کی طرف مائل ہو جائے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، موت کس کے زندگی کے دروازے پر دستک دینے والی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اچانک موت آئے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، اور پھر وہاں جا کر پچھتانا نفع نہیں دے گا۔ میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، غالباً گاڑی چلا رہا تھا تو ایک وہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ احتیاط افسوس سے بہتر ہے، یعنی ٹریفک پولیس نے لکھا ہوا تھا۔ اچھا جملہ تھا، یہ ذہن میں نقش ہوا کہ واقعی اگر آدمی بے احتیاطی سے ڈرائیونگ کرے تو بعد میں پچھتانا ہی پڑتا ہے۔ کوئی آدمی ہم سے مر گیا، اپنی ہی گاڑی ٹکرا گئی، دوسروں کا نقصان کر دیا، ہرجانہ بھرنا پڑے گا، تو پھر آدمی کہتا ہے یار کاش میں ہلکا چلا لیتا، کاش میں احتیاط سے چلا لیتا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، یہاں کے پچھتاوے، یہاں کی حسرتیں، یہاں کے ہرجانے، یہاں کے خرچے کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہی معاملہ اگر آخرت کا ہو جائے تو کہ آدمی وہاں جا کے سوچے کہ کاش میں احتیاط کر لیتا،
اللہ کی بات مان لیتا، رسول کی بات مان لیتا، نفس کی اور شیطان کی مخالفت کرتا، ان لوگوں سے اپنا رابطہ منقطع کر لیتا جو مجھے آخرت سے غافل کر رہے تھے، کاش میں دنیا کی طرف مائل نہ ہوتا، لیکن پھر افسوس کا فائدہ نہیں۔ اس لیے ہم یہاں پر یوں کہیں گے کہ عمل اور آخرت کی تیاری افسوس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے تمام مسلمان بھائی بہن جو ہمیں سن رہے ہیں، خدارہ اپنی دنیاوی مصروفیات سے اپنا کچھ وقت آخرت کے لیے بھی نکالیں، سنجیدگی سے غور و تفکر، آخرت کی تیاری کا شعور پیدا کرنا، پھر اس کے لیے عملی قدم اٹھانا۔ اس کے لیے ترتیب یہی ہوتی ہے کہ انسان کسی اچھی صحبت کو اختیار کرے، اچھے لوگوں سے رابطہ رکھے، علم دین سیکھے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے۔ اور یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے مسجدوں میں آ کر بیٹھ جائیں، آپ اداروں میں داخلہ لے کر عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارا مذہب یہ کہتا ہے آپ رزق حلال بھی کمائیں، آپ رشتہ داری بھی نبھائیں، آپ دوستی بھی کر سکتے ہیں، دنیا کی جائز چیزوں سے آپ نفع بھی حاصل کر سکتے ہیں، لذت اور مزہ حاصل کر سکتے ہیں، جیسے ٹھنڈے پانی سے، گرم چائے سے، گرم کھانے سے، اچھے کھانے سے۔ شریعت نے منع تو نہیں کیا، اچھا لباس بھی آپ پہن سکتے ہیں، لیکن بس وہ شریعت یہ کہتی ہے یہ تمام چیزیں اجازت شرع کے ساتھ کریں۔ ان کے بارے میں پہلے یہ جان لیں کہ شریعت کس سے دوستی کو منع کرتی ہے، کس سے اجازت دیتی ہے، اور کون سا لباس پہننے کی اجازت ہے، کون سا منع ہے، کس سے کون سا عمل ہم کر سکتے ہیں، کون سا عمل نہیں کر سکتے ہیں، کتنا علم سیکھنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے۔ یہ چیزیں تھوڑی سی انسان کو سیکھنی ہی ہوں گی، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم تھوڑا سا اپنے اندر ایک شعور بیدار کرتے ہیں، احساس بیدار کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو جب یہ احساس و شعور بیدار ہو جاتا ہے تو پھر راستے خود بخود دکھنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم ہمت نہیں کر پاتے، ہماری اکثر صحبتیں خراب قسم کی ہوتی ہیں، تو ہمارا شعور کیا ہوتا ہے، ہم بیٹھے بیٹھے یوں دیکھتے ہیں یار کوئی کس کے پاس جائیں، کوئی نظر نہیں آیا، چھوڑو چلنے دو۔ تو ایسے کوئی نظر آئے گا کہ کمرے میں بیٹھ کر یا آپ اپنے جو گیدرنگ آپ کی موجودہ ہے، جو آوارہ گرد قسم کے لڑکے ہیں، یا چرسی ہیں، موالی ہیں، شرابی ہیں، گالیاں بکنے والے ہیں، بے نمازی، ان کے درمیان رہ کر تو ایک دم سب کچھ حاصل نہیں ہو جائے گا، تھوڑا سا ہٹنا پڑتا ہے، تھوڑا سا پہلے شعور، اس کے بعد پھر عمل، پھر اس کے بعد اور آگے آدمی ترقی کرتا ہے۔ لیکن سوچ تو بنائیں، فکر تو پیدا کریں، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی مزید راستے آسان کر دیتا ہے۔ اگلا باب ہے باب لا تنکسف الشمس لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے سورج کو گرہن نہ لگنے کا باب۔ اور یہ بارہا آپ عنوان سے جو ریگولر دیکھ رہے ہیں عنوان سے سمجھ گئے ہوں گے کون سی حدیث آنے والی ہے۔ تو یہ بار بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں تکرار کے ساتھ نقل کی ہیں مختلف عنوانات کے تحت۔ تو شروع میں آپ کو شاید یاد ہوگا جو ریگولر دیکھ رہے ہیں کہ میں متکررہ حدیث چھوڑ دیا کرتا تھا اور آگے چل لیتے تھے، لیکن اب یہ ذہن بن گیا کہ برکت کے لیے ہر حدیث کو کم از کم ایک دفعہ آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ دیا جائے، یعنی جتنے الفاظ ہم ذکر کریں گے کلام رسول کے اس کا مجھے ثواب ملے گا، اور جتنا آپ سن رہے ہیں آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مزید نزول ہوتا چلا جائے گا۔ تو برکت کے لیے ہم دوبارہ اس کو ایک پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1057۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے، نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، لیکن یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، پس جب تم ان دو نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ تو گویا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تلقین فرمائی، کسی جگہ ذکر کی ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اس پہ بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کو یاد کرنے کی مختلف صورتیں جن میں سے ایک صورت نماز بھی ہے۔ تو اس لیے جیسے ابھی کچھ دن پہلے بھی سورج گرہن ہوا تھا یا شاید چاند گرہن ہوا تھا، تو ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ ہم وہ سیلفیز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور بس ہم تماشا بنا لیا ہے، دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور یار دیکھو ایسا ایسا ہے، یا وہ توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ لوہے کو ہاتھ نہ لگائے، حاملہ عورت ورنہ بچہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں ویسا ہم طرز عمل اختیار نہیں کرتے ہیں، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر ہے 1058۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگ گیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔
بس آپ نے طویل قراءت کی، پھر آپ نے رکوع کیا تو طویل رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو پھر طویل قراءت کی، اور یہ پہلی قراءت سے کم تھی۔ اب دیکھیں اس میں ایک اور طریقہ سیدہ عائشہ بتا رہی ہیں کہ نبی کریم نے قراءت فرمائی، رکوع کر لیا، پھر کھڑے ہوئے تو اس میں قراءت دوبارہ شروع ہو گئی، اور یہ پہلی قراءت سے کم تھی۔ پھر رکوع کیا، پھر طویل رکوع کیا، یہ پہلے رکوع سے کم تھا تو گویا کہ 2 رکوع ہو گئے۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا، پس 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے، پھر پہلی رکعت کی مثل دوسری رکعت پڑھائی، پھر کھڑے ہوئے، پھر فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے، نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اللہ انہیں اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، بس جب تم ان کو دیکھو تو نماز کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جب سورج گرہن ہو یا چاند گہن ہو تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ باب الذکر فی الکسوف، سورج گہن میں ذکر کرنے کا باب۔ 1059 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورج کو گہن لگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے، آپ کو یہ خوف تھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے بہت طویل قیام کیا، یعنی نماز شروع فرمائی اور طویل قیام کیا، اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھائی جو میں نے آپ کو کبھی پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھی تھی، یعنی فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ یہ سورج گہن کی نماز سرکار نے پڑھائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ عز و جل بھیجتا ہے، جو کسی کی موت کی وجہ سے ہوتی ہیں، نہ کسی کے حیات کی وجہ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سبب اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا اور استغفار کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب سورج کو گہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر خوف زدہ ہو کے کھڑے ہو گئے کہ شاید قیامت آ گئی ہے، کہ قیامت آ گئی۔ تو کیا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا یہ علم نہیں تھا کہ ابھی بہت عرصے بعد آنے والی ہے؟ تو یقیناً تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قیامت کی صغرا اور کبرا نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ابھی تو وہ نشانیاں پوری بھی نہیں ہوئی ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ آپ خوفزدہ ہوئے اور اظہار ایسے ہی ہوا کہ قیامت شاید آ گئی ہے؟ اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ جس طرح کا منظر قیامت کے وقت ہوگا، اور یہ سرکار کی وسعت علمی کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ابھی قیامت بہت دور ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ اسی طرح قیامت میں سورج بے نور ہو جائے گا اور پھر ختم ہو جائے گا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر ایک دم یاد آیا ذہن میں، اور یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ جو زیادہ معرفت الہی رکھتے ہیں، جن کا علم وسیع ہوتا ہے، بس اوقات ان کی توجہ کسی ایک شے پہ اتنی ہو جاتی ہے کہ دوسری طرف توجہ نہیں رہتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ جو قیامت کی نشانی ایک اللہ نے بیان فرمائی تھی، سورج کے بے نور ہونا، اس طرف اتنی سرکار کی توجہ گئی کہ وہ بقیہ چیزیں ذہن سے ایک طرح سے محو سی ہو گئیں کہ ابھی تو بہت بڑی نشانیاں آنی ہیں۔ تو ایک دم پھر جب اس طرف سے ذہن ہٹ گیا اور مکمل طور پہ توجہ ادھر ہو گئی تو پھر اس کا جو اثر طبیعت پر ہوا وہ ظاہر ہوا، جس کو میں ایک اور اس کی نظیر پیش کر دیتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت انبیاء علیہم السلام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، یعنی ہائے میرا نفس، یعنی ان کو اپنا خوف ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ہوگا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نجات کے پروانے پہلے سے جاری کر دیے ہیں، بذریعہ وحی ان کو بتا بھی دیا گیا ہے، نبی تو سب جنت میں جائیں گے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بہت زیادہ ہے، اور جس کو معرفت زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس ذات سے خوف محسوس کرتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے، بشرطے کہ وہ ذات ایسی ہو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی بے نیازی کو جانتے ہیں کہ وہ بہت بے نیاز ذات ہے، کسی کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی قریبی دوست ہے تو اس کا اثر ہم پر ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کا اثر قبول نہیں کرتی، اور جب اس کی بے نیازی غالب آتی ہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو انہیں چونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ معرفت حاصل ہے، تو ان کی توجہ بروز قیامت ان وعدوں سے ہٹ جائے گی جو اللہ نے ان کے ساتھ کیے،
اور اس معرفت کی زیادتی اور کثرت کی بنا پر اللہ کی بے نیازی کا خیال غالب آ جائے گا، اس وجہ سے وہ نفسی نفسی کہیں گے، جس کو میں اکثر ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ ایک دربار میں گئے، بہت بڑا محل ہے، بڑا عالی شان، اور بہت سارے درباری بیٹھے ہیں، اور تخت کے اوپر بادشاہ ہے اور اس کے برابر میں وزیر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بلا تمثیل میں بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں مقصود مراد لے رہے ہیں، اور وہ وزیر جانتا ہے کہ بادشاہ کی طبیعت ایسی ہے کہ اگر کسی بھی بات سے ناراض ہو تو تلوار نکال کر جو پاس بیٹھا ہوتا ہے اس کی گردن اڑا دیتا ہے، اور دیکھتا نہیں ہے کون ہے۔ کئی وزیر بالفرض پہلے بھی اس طرح ان کی گردنیں اڑ چکی ہیں۔ اب جب آپ اس محل میں جا کر بادشاہ کو دیکھیں گے، پھر وزیر کو، تو ہو سکتا ہے ہم تو یہ کہیں کہ یار وزیر کتنا قابل رشک ہے، دیکھو بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس وزیر کی کیفیت معلوم کریں تو وہ بیچارہ اس وقت کتنے خوف کے عالم میں ہوگا، یہ کسی پر مخفی نہیں رہ سکتا کہ بھئی کبھی بھی بادشاہ ناراض ہو سکتا ہے اور میں مر جاؤں گا۔ تو بلا تمثیل اب یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی بہت زیادہ ہے، انبیاء علیہ السلام اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو وہ جو اللہ نے ان سے وعدے کیے ہیں وہ ذہن میں کہیں پیچھے چلے جائیں گے، اور بے نیازی کا خیال اللہ کے غالب آ جائے گا، اس وجہ سے وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ اسی طرح یہاں معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، اور ان کے بتانے کی اجازت بھی دی، سرکار نے عوام کو بتایا، صحابہ کرام کو بتائی ہیں وہ نشانیاں، سب ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن جب یہ ایک دم ایسا ماحول بنا کہ جو قیامت کے دن ایسا ماحول ہوگا، تو سرکار کی توجہ ان نشانیوں کی طرف نہیں گئی بلکہ وہ قیامت کی طرف چلی گئی، اور وہاں کے ہولناک جو منظر ہوگا قیامت کا ایک دم وہ ذہن میں آ گیا، اور گھبراہٹ آپ پر طاری ہوئی۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر فرمایا یہ دو نشانیاں ہیں جن کو اللہ عز و جل، یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ عز و جل بھیجتا ہے جو کسی کی موت کی وجہ سے ہوتی ہیں، نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، لیکن اللہ ان کے سبب سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو گویا کہ ایک حکمت اس میں یہ بھی ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس لیے سورج گرہن چاند گرہن کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے قیامت کو یاد کریں اور اللہ کا خوف محسوس کریں، اور ہماری بے خوفی کا عالم سب کے سامنے ہم کیا کرتے ہیں، شرارتیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا اور استغفار کی پناہ میں آ جاؤ۔ تین چیزیں بیان فرمائیں، نمبر 1 دعائیں کرو، نمبر 2 اللہ کا ذکر جو بطریق نماز، اور تیسرا استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے انسان، اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ جس طرح اچانک یہ سورج گہن ہوا ہے، اسی طرح اچانک قیامت آئے گی اور ہم تیری بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اگر گناہوں سمیت پہنچ گئے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ہی برا معاملہ ہو جائے، تو اے رب ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ ہم نے یقیناً گناہ کیے ہیں لیکن تیری رحمت کا تو کچھ نہیں بگڑا، تیری رحمت تو اسی طرح قائم و دائم ہے، لیکن ہم نے یقیناً اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو بہتر ہے کہ اس طرح اجتماعی دعاؤں کا بھی انعقاد کر لیا جائے، تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک دعا کرے اور چلے سب اس پر آمین کہیں، بشرطے کہ وہ ریاکاری سے پاک و صاف ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ لوگوں کو متاثر کرنا مقصود ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر علیحدہ علیحدہ کریں، سب سے بہتر ہے، اور انسان مصلی پہ بیٹھ کر روئے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔